فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے ہم سب کی رشد ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے بڑی نعمت اسلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر قابل قبول دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے منتخب فرمایا، اور منتخب فرمانے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ہی اس دین کو مکمل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، دین اسلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اس کے تعلق سے بالاختصار اس سے پہلے کہ جمعہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی حفاظت صحابہ اکرام کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تابع تابعین اور محدثین کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو محفوظ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے بالاختصار محدثین کی کچھ عمومی کوششوں کو اور ان کی خدمات کو دیکھا۔ آج اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک عظیم محدث، جن کو دنیا امام اہل السنہ والجماعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سوانح حیات کو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو علماء الامام الربانی والصدیق الثانی کہتے ہیں۔ الامام الربانی والصدیق الثانی کہ یہ عالم ربانی تھے، اور جب پوری دنیا مجبور تھی خلق قرآن کو ماننے کے لیے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو کچھ باطل فرقوں نے دنیا کے اندر ایجاد کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس بات پر پوری دنیا کو منوا لیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واحد انسان تھے، وہ اکیلے انسان تھے جنہوں نے ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اس بات کو ماننے سے انکار کیا۔ کہا کہ نہیں، ائتونی بکتاب، ائتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ کہا کہ اگر مجھے منوانا ہو تو یا اللہ کی کتاب کو لے کر آؤ یا نبی کی سنت کو لے کر آؤ، تب میں مانوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تسلیم نہیں کیا، بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ تو امام اسی لیے کہا جاتا ہے الصدیق الثانی، دوسرے صدیق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ اکرام گھبرائے ہوئے تھے۔ مختلف قسم کے فتنے جو ہیں دنیا کے اندر رونما ہو چکے تھے۔ کہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ تھا، کہیں دین سے مرتد ہونے والوں کا فتنہ تھا، کہیں پر نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ تھا۔ مختلف فتنے ابو بکر صدیق کے زمانے میں آئے، صحابہ اکرام ڈر گئے، گھبرا گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کہنے لگے کہ ابو بکر نرمی کا معاملہ کرو، ہر جگہ سے مخالفتیں شروع ہو گئی ہیں، اگر کوئی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو چھوڑ دو۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، جو بندہ نبی کے زمانے میں اونٹ کی نکیل بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، آج اگر وہ دینے سے انکار کرے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔
عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، کہنے لگے ابو بکر کس کے ساتھ لڑو گے؟ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں لڑنا ہے، جو لوگ مرتدین ہیں ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے، جیسے اسامہ کی لے کر مخالفت کر رہے ہیں کہ اس حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جو لشکر دے کر نبی نے روانہ کرنے کا حکم دیا وہ روانہ نہیں ہوا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو نہ بھیجو، اب ان کے ساتھ لڑنا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ لڑو گے؟ تو عمر ابن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر میری بیٹی کو کوے اور چیل نوچ کھائیں تب بھی میں جیش اسامہ کو نہیں روکوں گا، میں ان کو بھیج دوں گا۔ ہر طرف سے فتنے تھے، لیکن ایک 60 سالہ بوڑھا ابوبکر صدیق جو ہے بڑا غمگیر پہاڑ نما عزائم لے کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں ہر ایک کے ساتھ جہاد کروں گا، جو بھی اسلام کے کسی ادنا عمل ادنا شریعہ کو ماننے سے انکار کرے میں اس کے ساتھ جو ہے جہاد کروں گا۔ تو یہ ابوبکر صدیق تھے، جب پوری دنیا ایک طرف تھی صدیق اکبر ایک طرف تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وہی معاملہ ہے، جب پورے اس زمانے میں اچھے علماء چوٹی کے علماء نے جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی کہا کہ بس ایک مسئلہ ہے تم مان لو، تو کہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نہیں مانوں گا، کہا یا تو اللہ کی کتاب سے یا سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل پیش کرو۔ تو یہ الامام الربانی والصدیق الثانی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو میرے بھائیو ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے، ان کی شخصیت سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں ہم لوگ جو ہیں مختلف کتابوں کی روشنی میں، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی معتمد اور آتھینٹک کتاب ہے۔ اسی طرح صفت الصفوہ ایک معروف کتاب ہے، طبقات ابن سعد ایک معروف کتاب ہے۔ مختلف کتابوں کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت کو ہم اختصار کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے یہ جو امام احمد بن حنبل کی شخصیت بتائی یا سنائی جا رہی ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے علم اور اخلاق سے فائدہ اٹھائیں، ہم ان کے اعمال سے اور انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سن 164 ہجری میں 164 میں عراق کے معروف شہر بغداد کے اندر پیدا ہوئے، جو زمانے میں علم کا ایک بہت بڑا سینٹر مانا جاتا تھا۔ پورے دنیا کے چپے چپے سے لوگ بغداد کو علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اندلس سے اسپین سے تقریباً 5000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جو ہے بقی بن مخلد رحمہ اللہ بغداد آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ابن معین سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو پوری دنیا کے کناروں سے جو ہے لوگ اس زمانے میں بغداد علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جو کہ اس زمانے میں کیپٹل تھا عراق کا۔ وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیدائش سن 164 ہجری میں ہوئی۔ ابھی بچے تھے، سن شعور کو نہیں پہنچے، والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال 30 سال کی عمر میں ہو گیا۔ اب چھوٹے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں نہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا نہ میں نے دادا کو دیکھا، بس میری ماں کی گود میں میں پلا بڑا۔ تو ان کی والدہ نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی، تعلیم دلایا، خود بھی انہوں نے تعلیم دی، اور گاؤں کے جو مکاتب تھے ان مکاتب میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو داخل کیا۔ بڑی چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے بعض روایتوں میں آتا ہے 4 سال اور بعض روایتوں میں آتا ہے 6 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو چکے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ۔ اس کے بعد جو ہے مختلف علماء کرام کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے لگے۔ جب 15 سال کے ہوئے تو بغداد سے باہر انہوں نے پیر رکھا اور مختلف علماء کرام سے علم دین حاصل کیا، اور بہت ہی کم مدت کے اندر جو ہے بڑی بڑی کتابیں امام وقی بن جراح رحمہ اللہ جن کی وفات 199 ہجری 199، اس زمانے میں بڑے معروف عالم دین تھے، محدث تھے، اور حدیث پر بڑی عمدہ کتابیں انہوں نے جرح و تعدیل میں لکھی۔ تو ان پوری کتابوں کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یاد کیا۔ امام احمد بن حنبل نے ان پوری کتابوں کو اس وقت یاد کیا۔ بڑے عظیم شخصیت ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں، خود ان کے استاذ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، خرجت من بغداد فما خلفت بها رجل افضل ولا اعلم ولا افقه ولا اتقى من احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک امام معروف ہے امام شافعی رحمہ اللہ، جن کی وفات سن 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو
تو امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے بغداد کو چھوڑ دیا، بغداد سے میں نے نکلا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں بستے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بستے تھے، لیکن کہتے ہیں فما خلفت بہا رجلا افضل، میں نے امام احمد سے افضل انسان نہیں دیکھا بغداد میں، امام احمد سے افضل انسان، ولا اعلم، ان سے زیادہ علم رکھنے والا، ولا افقہ، ان سے زیادہ سمجھدار، ولا اتقى، ان سے زیادہ متقی انسان میں نے بغداد کے اندر نہیں دیکھا۔ پوری بغداد میں سب سے نیک انسان کون گواہی دے رہے ہیں؟ ان کے استاذ گواہی دے رہے ہیں، ان کے استاذ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ استاذ ہو کر شاگرد سے کہتے ہیں کہ اے امام، اے احمد، اے ابو عبداللہ، اگر کوئی حدیث تمہارے نزدیک صحیح ہو تو بتاؤ تاکہ میں اس کو اپنے گلے سے لگا دوں۔ جو حدیث تمہارے نزدیک صحیح ہے پھر مجھے اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حدیث کو میں صحیح مان لوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس حدیث کو صحیح مان لیتے، تسلیم کر لیتے، ان کے استاذ خود اس حدیث کو تسلیم کر لیا کرتے۔ استاذ اپنے شاگرد کے بارے میں یہ بات کہیں، یہ بہت عظیم بات ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑی کتاب مسند احمد بن حنبل، دنیا میں آج بھی اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں حدیث کی۔ سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے، لیکن سب سے بڑی کتاب امام احمد کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آج بھی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو بڑی عظیم کتاب جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھی۔ امام حربی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے کہتے ہیں رأیت احمد بن حنبل کان اللہ قد جمع له علم الاولین والآخرین من کل صنف یقول ما شاء ویترک ما شاء۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد جیسا عظیم انسان نہیں دیکھا، دنیا میں جتنے علوم ہو سکتے ہیں متقدمین اور متاخرین کے، پہلے والوں کے اور بعد والوں کے، ان کے پاس جتنا علم ہے ان تمام کا علم امام ایک احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ اتنا علم میں نے دیکھا، جب بولنے لگتے تو بولنے ہی لگتے، جو چاہتے بول دیتے، جو چاہتے چھوڑ دیتے، ہر قسم کا علم جو ان کے پاس موجود ہے، حدیث کا علم ہے، تاریخ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، علوم حدیث کا علم ہے، جرح و تعدیل کا علم ہے، ہر قسم کا علم ان کے پاس موجود تھا۔ زبان کھولتے تو رکنے کا نام نہیں لیتے، کہتے ہی جاتے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں یہ امام حربی ابراہیم الحربی رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے عبدالرزاق ابن حمام الصنعانی رحمہ اللہ، یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے معروف عالم دین تھے، محدث یمن کہلاتے، یمن کے بہت بڑے محدث تھے۔ کہتے ہیں ما رأیت احدا افقہ ولا اورع عن احمد بن حنبل، دنیا میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ سمجھدار اور ان سے زیادہ پرہیزگار انسان نہیں دیکھا۔ صرف علم نہیں بلکہ علم کے ساتھ عمل کے اندر بھی یہ دنیا کے اندر ایک نادر شخصیت تھی، یہ ایک یکتا اور ایک واحد شخصیت تھی جو علم میں بھی آگے تھے اور تقوی اور پرہیزگاری کے اندر بھی آگے تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح میرے بھائیوں بہت سارے اقوال جو ہے ان کے تعلق سے آتے ہیں، بس 3-4 اقوال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں امام جو ہے ابو حاتم الرازی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا رأيت من يحب احمد فاعلم انه صاحب سنہ۔ کہتے ہیں دنیا کے اندر اگر تم کسی مسلمان کو دیکھو کہ وہ امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، سمجھ جاؤ وہ انسان اہل سنہ میں سے ہے، رافضی نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، خارجی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، ناصبی نہیں ہے، سمجھ جاؤ انہ من اہل سنہ، وہ اہل سنت میں سے۔ کیوں؟ امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے۔ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے محبت نہ کرے وہ اہل سنہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے محبت کریں۔ میرے بھائی کتنے مسائل ایسے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں اللہ کے فضل کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی محنت اور کوشش سے۔ بڑی عظیم کوششیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رہی ہے، ایسی چیزیں جہاں پر علماء بڑے 3 بادشاہوں نے علماء کو پریشان کیا، تکلیفیں دی، ان 3 بادشاہوں کی سزاؤں کے سامنے اکیلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے۔ ممکن ہے اگلے خطبہ جمعہ میں ہم ان کی داستان ظلم عالم کو سنیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح جو ہے ان کے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو میرے بھائیو بہت بڑی عظیم شخصیت ہے یہ ابن معین رحمہ اللہ، امام بخاری کی بہت عظیم استاذ ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ وہ کہتے ہیں کان فی احمد بن حنبل خصال ما رأيتها في عالم قط كان محدثا وكان حافظا فاعلم وكان حافظا وكان ورعا زاهدا كان عاقلا. کہتے ہیں کہ وہ خصوصیت امتیازات جو ہر عالم میں الگ الگ ہوتے ہیں میں نے احمد بن حنبل کے اندر اکیلے کے اندر دیکھا. بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، حدیثوں کے حافظ تھے، پرہیزگار تھے، زاہد تھے، دنیا سے کٹے ہوئے انسان تھے. وَكَانَ عَاقِلًا بہت زیادہ عقل مند اور چالاک انسان تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. محدثین کے زمانے میں علماء اکرام کا ایک اختصاصی فن ہوا کرتا تھا، اس اسپیشلائزیشن ان کا ہوا کرتا الگ الگ میدانوں کے اندر. کوئی حدیث کا ماہر ہے، کوئی تفسیر کا ماہر ہے، کوئی عقیدے کا ماہر ہے، کوئی فقہ کا، کوئی اصول فقہ کا. لیکن یہ ایک ایسی شخصیت تھی، ہر فن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ معروف تھے، بڑی عظیم شخصیت. میرے بھائیو بہت سارے اقوال ہیں. دیکھیں ایک آخری قول سفیان الثوری رحمہ اللہ، قتیبہ بن سعید البغلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں لولا ثوری لمات الورع ولا احمدا لاحدث الناس لاحدث فی الدین احمد امام الدنیا. کہتے ہیں امام ثوری نہ ہوتے تو دنیا سے ورع ختم ہو جاتا، اور اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو لوگ دین میں مختلف قسم کی بدعت کو ایجاد کرتے. یہ ڈٹے رہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بدعتیوں کے سامنے کھڑے رہے اور بدعتیوں کا پردہ انہوں نے فاش کر دیا، کہا دین سے بدعت کو بھر دیا کرتے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے چھاٹ کر ان تمام بدعت کو، خرافات کو صحیح احادیث سے الگ کر دیا. امام الدنیا کہتے ہیں کہ دنیا والوں کے امام ہیں، اور بڑے بڑے محدثین نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہے. بہت عظیم شخصیت، دنیا میں اس طرح کی شخصیت کو محدثین نے خود نہیں دیکھا تھا. تو میرے بھائیو یہ چند اقوال ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے. اب آئیے دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بچپن میں بغداد کے اندر تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد 15 سال کی عمر کے اندر بغداد سے نکل کر دنیا کے کونے کونے کے اندر خراسان ہے اور بخارا ہے، سمرقند ہے، مختلف علاقوں میں پہنچ گئے اور بڑے علماء سے انہوں نے علم دین حاصل کیا. اور جن علماء سے علم لیا کرتے بڑا احترام کرتے ہیں، ان کا بڑی خصوصیت ہے، بڑا احترام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تو ان کے بیٹے امام شافعی کے سامنے کہتے ہیں قال لی ابوک احد الستہ الذین ادعو لهم سحرا. محمد کے سامنے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کیا ہے محمد تمہارے والد امام شافعی رحمہ اللہ میرے ان اساتذہ میں سے ہیں، میرے ان مشائخ میں سے ہیں جن کے لیے میں صبح سحری کے وقت اٹھ کر دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑا احترام کیا کرتے اپنے اساتذہ کی، بڑی عزت اور توقیر کیا کرتے. آج کون کسی اپنے استاذ کے لیے دعا کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. یہ امام احمد بن حنبل ہیں، کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں کرتے بلکہ سحری کے وقت فجر سے پہلے اٹھ کر ان علماء اکرام کے لیے دعا کیا کرتے تھے، بڑا احترام کیا کرتے. تو یہ ایک عظیم شخصیت ہے اور بہت ہی علم کے میدان میں آگے ہیں. دیکھیں ان کی عبادت کا جذبہ، دیکھیں عبادت کے تعلق سے چند مثالیں ہیں. امام عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کان ابی اصبر الناس علی الوحدہ لم یروا احد الا فی مسجد او حضور جنازۃ او عیادۃ مریض وکان یکرہ المشی فی الاسواق. کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اپنے والد کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. بہت صبر کرنے والے ہیں. ان کی صبر کی داستان انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے کس قدر انہوں نے صبر کیا. میرے بھائیوں ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پوری زندگی گزاری، میرے والد کو میں نے صرف 3 مقامات پر دیکھا، بلکہ کہتے ہیں لم یروا احد، نہ صرف میں نے بلکہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو 3 مقامات کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا. پہلی چیز لم یروا الا فی مسجد، یا تو ان کو مسجد کے اندر دیکھا جاتا، او حضور جنازت کسی کے جنازے میں دیکھا جاتا، او عیادت مریض کسی بیمار کی عیادت میں دیکھا جاتا. اس کے علاوہ یہ کہیں گھومنا پھرنا پسند نہیں کیا کرتے. وَكَانَ يَكْرَهُ الْمَشْيَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں گھومنے کو ناپسند کرتے تھے. دیکھیے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 3 چیزیں، یعنی دونوں اللہ کا حق اللہ کا حقوق ادا کرے یا بندوں کے حقوق کو ادا کرے. اللہ کا حق یہ ہے کہ مسجد کو جائے، بندوں کا حق یہ ہے کہ جنازے میں جائے.
مریض کی عیادت کرے، یہی دو چیزیں ان کے پاس تھی، اللہ کے حقوق اور عباد اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا. یہ ان لوگوں، یہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ معاملہ. مسجد دنیا کی سب سے افضل جگہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے مبغوض ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. سب سے زیادہ یہ مسجد میں رہتے ہیں اور بازار جانا پسند نہیں کرتے. لیکن آج ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے بازاروں کے اندر کٹتا ہے، مساجد کے اندر برائے نام ہمارا وقت کٹتا ہے. تو میرے بھائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ صبح شام جو ہے نوافل پڑھنے میں لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ فکان یصلی فی کل یوم ولیلہ 150 رکعہ وکان قریب العشرین قریب الثمانین. کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل ان کے والد جو ہے 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، 80 سال کے قریب تھے. روزانہ صبح شام میں 150 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ، 150 رکعت نمازیں پڑھا کرتے، فرض اور نوافل ملا کر. آج ہم فرض 17 رکعت پڑھنے میں جو ہے اوپر نیچے ہو جاتے. صبح شام کی ہماری جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں دیکھیں 17 رکعتیں ہیں. اس کے علاوہ نہ نفل ہے، نہ سنت ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی تہجد کی نماز ہے، کوئی نہیں الا ماشاء اللہ. لیکن یہ امام احمد بن حنبل رحمہ، اور عمر کتنی ہے؟ عمر 80 سال کے قریب ہے. اس عمر میں جو ہے 150 رکعت روزانہ یہ پڑھا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ. دنیا کے اس زمانے کے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عابد تھے. اتنی جو ہے یہ عبادتیں کیا کرتے تھے اس وقت جب یہ 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. کہتے ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سُبْعًا يَخْتِمُ فِي سُبْعَةِ أَيَّامٍ. ہر دن ایک قرآن کی منزل پڑھا کرتے. قرآن میں 7 منزلیں ہیں، ہر 7 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک جگہ حدیثیں لکھ رہے ہیں، سنن و نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہر 7 دن کے اندر ہر ہفتے میں ایک قرآن جو ہے یہ ختم کر رہے ہیں. کل کانت لو ختمتم فی کل 7 لیال. اور اس کے علاوہ جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں ان نمازوں کے اندر جو قرآن پڑھتے وہ الگ سے ہیں. ان نمازوں میں جو پڑھتے قرآن وہ الگ ہے، اور تلاوت کے طور پر جو پڑھتے ہیں وہ ہر ہفتے میں قرآن جو ہے مکمل یہ ختم کیا کرتے تھے. بڑی عظیم شخصیت. امام صالح ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابی یصوم ویدمن ثم یفطر ما شاء اللہ ویترک صوم الاثنین والخمیس وایام ولا یترک. کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں صالح، کہتے ہیں ان کے 2 بیٹے تھے اور دونوں بھی جو عظیم محدثین میں شمار ہوتے ہیں. خاص کر امام عبداللہ، ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں. امام عبداللہ ابن احمد ابن حنبل اور ایک صالح محمد ابن احمد ابن حنبل. تو 2 بیٹے ہیں جو کہ دونوں بھی علم کے میدان میں عظیم ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ کبھی وہ روزہ ترک نہیں کیا کرتے، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. کبھی ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اور بالخصوص پیر اور جمعرات کا روزہ چھوڑتے ہوئے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. صوم الاثنین والخمیس و ایام البید. ایام 20 کا روزہ، ایام 20 سے مراد 13، 14، 15 ایام 20 کی جو تاریخ ہے، ان دنوں کے 3 روزے میرے والد کو میں نے کبھی ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پیر کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. آپ علیہ السلام بھی ان روزوں کی پابندی کیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آپ جب جہاد کے اندر بھی تھے، تقریباً 6 مہینے تک وہ جہاد کے لیے نکلے، ان ایام میں بھی رات میں قیام اللیل کرتے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں، بس ان 2-3 اقوال پر ہم اکتفا کرتے ہیں. دیکھیں امام جو ہے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود اپنے حج کے تعلق سے قال الامام احمد حججت 5 حجج منها 3 راجلا انفقت في هذه الحجج 30 درہما. کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے اندر کل 5 حج انہوں نے کیے، اور ان میں سے 3 حج جو ہے بغداد سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر انہوں نے کیا. حالات صحیح نہیں تھے، سواری کا انتظام نہیں تھا. 3 حج انہوں نے بغداد سے مکہ مکرمہ جو تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل چل کر انہوں نے اس طرح 3 حج کیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں. اور کئی مرتبہ راستہ جو انہوں نے گم کر دیا، لوگوں سے پوچھ کر مکہ مکرمہ جو ہے پہنچ جایا کرتے تھے. تو اس طرح جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے عبادت کے معاملے میں آگے تھے.
علم کے معاملے میں آگے تھے، عبادت کے معاملے میں آگے تھے. اور میرے بھائیوں دیکھیے دنیا سے بیزاری کی جو مثالیں ہیں بڑی عجیب و غریب مثالیں ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ وہ کتنا جو ہے دنیا بیزار انسان تھے، دنیا سے کوئی لگاؤ ان کو نہیں تھا. اس کے تعلق سے بس چند اقوال ہم لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیے صالح ابن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ خلیفہ واثق باللہ کے زمانے میں بڑی تکلیفیں ان کو برداشت کرنی پڑی. تو خلیفہ واثق جو ہے وہ ایسا آدمی تھا جو لوگوں کو بہت کم دیا کرتا تھا، خلیفہ تھا وقت کا، لیکن اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کچھ پیشکش کی. کہا کہ 4000 درہم جو ہے میں فلاں آدمی کے ہاتھوں بھیج رہا ہوں، تم لے لینا. یہ چٹھی میں لے کر جو ہے واثق نے امام احمد بن حنبل کے پاس بھیج دیا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس چٹھی کو لے کر جو ہے اپنا ایک بچھانے کا میٹ ان کے پاس تھا جس پر بیٹھ کر وہ لکھنا پڑھنے کا کام کرتے ہیں. بڑا کئی سالوں پرانا تھا. ان کے بیٹے کہتے ہیں کان لہ جلد یجلس علیہ قطت علیہ سنون کثیرا حتی قد ولی. کئی سال پرانا تھا میٹ اور وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، پھٹ رہا تھا. ایسی میٹ کے نیچے انہوں نے اس چٹھی کو رکھ دیا. تو اتفاق سے اس چٹھی پر میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے ابو عبداللہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تمہارے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، اقتصادی حالات درست نہیں ہیں، تمہارے اہل و عیال پریشان ہیں اور تم پر قرض بھی ہوا ہے. میں فلاں آدمی کے ہاتھوں جو ہے 4000 درہم چاندی کے سکے 4000 جو اس زمانے میں آج کے دور میں کئی کروڑ روپے کی اس کی ویلیو ہو سکتی ہے. تو کہا کہ میں بھیج رہا ہوں، تم جو ہے اس کو قبول کر لو. تو امام احمد بن حنبل کئی دنوں تک اس کو رکھے رہے، بلکہ کئی مہینوں تک جو ہے اس کو رکھا انہوں نے. ان کے بیٹے نے جب دیکھا تو کہا کہ ابو جان یہ چٹھی کیا ہے؟ تو والد نے کہا کہ بیٹے یہ تو میں نے لوگوں سے چھپا کر رکھ دیا تھا، کیسے تمہاری اس پر نگاہ پڑ گئی؟ کہا کہ جو تمہاری میٹ سی ہے مل گئی مجھے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کو میری طرف سے جواب لکھ کر دے دو. امام احمد کے بیٹے امام احمد نے جواب لکھ کر بھیجا اپنے بیٹے سے کہ ہاتھوں بادشاہ وقت کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس، کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بڑی عافیت میں رکھا ہے، بڑے سکون میں رکھا ہے. جو ہم کھاتے ہیں اس پر شاکر، ہم لوگ اس پر شکر گزار ہیں. اور رہی بات قرض کے، تو ایسے بندے سے میں نے قرض لیا ہے جس نے مجھے کبھی زندگی میں تنگ نہیں کیا، جس نے مجھے زندگی میں کبھی تنگ نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ میں عنقریب اس کا قرض لوٹا دوں گا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ چٹھی لکھ کر اس کو دے دی، اس بندے کو دے دی جو چٹھی لے کر آیا تھا. اب وہ چٹھی لے کر جو ہے اس نے افسوس کیا امام احمد بن حنبل کے بیٹے کے سامنے. کہا کہ ایک ایسا آدمی ان کو دے رہا ہے جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیا، ایسا آدمی دے رہا ہے، کم سے کم اس کے پاس سے تو لے لیتے. زندگی میں اس نے کبھی کسی کو دینا سیکھا نہیں ہے، اس کے پاس سے جب مل رہا ہے تو لے لیتے، دریائے دجلہ میں بہا دیتے، کم سے کم اس کے پاس سے تو نکل جاتا مال. یہ بات انہوں نے کہی. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس طرح کے مال کو لینے سے انکار کر دیا. میرے بھائیو اس طرح کے جو ہے بے شمار واقعات ہیں. امام محمد بن موسیٰ حماد الزیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حسن ابن عبدالعزیز الحروی نے اپنے وراثت کے مال سے 3000 دینار، 3 تھیلیاں 1000 دینار کی، 1000 دینار کی، دینار جو ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. سوچو کہتے ہیں کہ 3000 دینار کی 3 تھیلیاں جو ہے لے کر یہ آئے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا اور کہا فاستعن بعلی عیلتک فقال لا حاجت لی فیہا انا فی کفایت فردہ ولم یقبل منہا شیء. اور ان کے سامنے آ کر بڑی منت و سماجت کرنے لگے. حسن ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑی عاجزی کرنے لگے. اے ابو عبداللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی، تم میرے اس ہدیے کو قبول کر لو. اور یہ مال ہے جو میں نے وراثت میں اپنے باپ سے پایا ہے، تم اس مال کو لے لو. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سے ولم یقبلها منها شیئا، ایک دینار بھی انہوں نے لینے سے انکار کیا، ایک دینار بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے قبول نہیں کیا. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زہد و ورع ہے. اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے ایک بندہ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر جو ہے
اس نے کہا کہ خلیفہ وقت جو ہے آپ کو دینار دینا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ لا یذکر فی شیء من امر الدنیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مال دیا ہے نہ تو اس میں کوئی صدقے کا کہ درہم ہے، نہ تو جو ہے زکوٰۃ کا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ اس میں زکوٰۃ اور صدقے کا ہوگا اس لیے نہیں لے رہے، نہیں، اس میں نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے، بس یہ تو ان کی خالص جو ہے ذاتی ملکیت ہے، یہ لینے پر تمہیں ابھار رہے ہیں خلیفہ وقت۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ مجھے نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ کسی کی ذاتی ملکیت کا پیسہ مطلوب ہے۔ انہوں نے اس بندے کو واپس بھیج دیا۔ اس طرح میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بے شمار واقعات ہیں۔ امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کانت مجالس احمد بن حنبل مجالس الآخرہ، امام احمد بن حنبل کی جو مجلسیں ہوتی نا وہ دنیا کی مجلسیں نہیں تھی، آخرت کی مجلسیں ہوا کرتی۔ آج ہماری بھی مجلسیں سستی ہیں، صرف دنیا 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 کی باتیں، لیکن کہتے ہیں کانت مجالس الآخرہ لا یذکر فیہا شیء من الدنیا، اور دنیا کی ذرہ برابر اس میں بات نہیں ہوتی۔ ان کی جتنی بھی لمبی مجلسیں ہوتی ہیں لا یذکر شیء فیہ من امر الدنیا، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ما رأیت احمد بن حنبل ذکر الدنیا قط، کہتے ہیں میں نے اتنے سال ان کے ساتھ گزارے، کبھی میں نے احمد بن حنبل کو دنیا کا نام لیتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی دنیا کی کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں بلکہ بس آخری ایک دو باتیں ہیں۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل سلطان کا، حاکم وقت کا، خلیفہ کا انعام لینا تو دور کی بات، امام کہتے ہیں کان الامام احمد بن حنبل لا یصلی خلف امہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان لوگوں کے نماز پہ ان کے پیچھے، ان کے ایک چچا تھے اسحاق بن احمد بن حنبل، ان کے خاص چچا تھے اور وہ بھی ایک جو ہے عالم دین تھے، تو کہتے ہیں ان کے پیچھے یا ان کی اولاد کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا ولا یکلم لانہم اخذوا جائز السلطان، کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ خلیفہ کا ہدیہ قبول کیا تھا، سبحان اللہ، ایک مرتبہ انہوں نے ہدیہ قبول کیا اور ان کے پیچھے زندگی میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ جو ہے ان کا حال تھا۔ اس طرح جتنے لوگ تھے جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کا، خلیفہ وقت کا ہدیہ قبول کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہدایہ اور تحفے قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک آخری بات، ایک مرتبہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے بھوکے تھے، انہوں نے اپنے پڑوسی سے آٹا کرائے پر مانگا، کہا کہ آج آٹا دے دو، کل میں میرے پاس کچھ آئے گی کھانے پینے کی چیز تمہیں واپس کر دوں گا۔ جب ان کے پاس یہ فرمائش آئی، گھر کے پڑوسی نے سمجھا کہ امام احمد یہ ایسا بندہ ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، واقعی آج بہت ضرورت کی چیز ہے، آج یہ ضرورت مند ہے، تو انہوں نے آٹا نہیں بلکہ فوراً جو ہے بڑی تیاری کے ساتھ جیسے کہا انہوں نے کہا تو انہوں نے روٹیاں بنا کر جو ہے ان کے پاس بھیج دی سالن کے ساتھ۔ تو جیسے یہ اتنی جلدی کے اندر روٹیاں تیار ہو کر آ گئی تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ میں نے ابھی تو کہلا بھیجا ہے کہ مجھے آٹا دے دو، لیکن تم نے روٹیاں بنا کر دے دی، کیف خبزتم سریعا، اتنی تیزی کے ساتھ تم نے کیسا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وجدنا تنور بیت صالح مسجورا، کہا کہ جب آپ نے مطالبہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی کی دیوار کو لگ کر، پڑوسی کی جو دیوار ہے حضرت صالح کی، ان کا چولہا چالو تھا، چولہا گرم تھا اور توا گرم تھا، تو ہم نے سوچا کہ جب توا گرم ہے تو کچھ روٹیاں جو آپ کے لیے اس میں سیک لیں۔ روٹیاں ہم لوگوں نے سیک لی اور آپ کے پاس لے کر آئے، تو امام احمد بن حنبل دسترخوان سے اٹھ گئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دسترخوان سے اٹھ گئے، کہا ارفعوا ولم یاکل وامر بسد امرہ، کہا کہ اس دسترخوان کو اٹھا دو، ایک لقمہ انہوں نے نہیں کھایا، کہا ان صالحا اخذ جائز المتوکل علی اللہ، کہا کہ یہ صالح وہ بندہ ہے جس نے متوکل بادشاہ کا ایک مرتبہ جو تحفہ قبول کیا تھا، اللہ اکبر، اس نے تحفہ قبول کیا، اس کے گھر کے چولہے پر بنی ہوئی سیکی گئی روٹی مجھے پسند نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کھانے سے انکار کیا۔ تو میرے بھائیو اس طرح کی جو ہے بے شمار واقعات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق الصنعانی سے ملنے کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خواہش تھی، تو کہا کہ دیکھو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے خلیفہ کا یہ آرڈر آیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو یمن کے اندر قاضی کے فرائض انجام دے سکے، قاضی کے فرائض، قاضی کا پوسٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم چونکہ عبد الرزاق الصنعانی کے پاس جانا چاہتے ہو، ان سے ملنا چاہتے ہو، ان سے کچھ تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہو حدیث کے معاملے میں، تو جاؤ، ایک ساتھ دو کام ہو جائیں گے تمہارے، تم ان سے علم بھی حاصل کر سکتے ہو اور قاضی بھی بن سکتے ہو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، امام احمد بن حنبل نے کہا لئن سمعت
هذا منك لم ترانی قط عندك. کہا کیا ہے سفیان، غالباً سفیان رحمہ اللہ ان کا نام تھا. کہا کیا سفیان، یہ میں نے آج تمہاری زبان سے سنا ہے، آئندہ اگر تمہاری زبان سے میں جملہ سنوں آئندہ کبھی تم میری صورت نہیں دیکھو گے. اللہ اکبر. کہا کہ مجھے قاضی کا عہدہ پسند نہیں، دنیا کا کوئی عہدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لینا پسند نہیں کرتے تھے. بڑی عظیم شخصیت تھی، اتنے بڑے عالم سفیان عیینہ رحمہ اللہ. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں، اگر آئندہ تمہاری زبان سے میں جملہ دیکھوں اس طرح کا، کسی عہدے اور منصب کی فرمائش تمہاری طرف سے آئے، تم مجھے اپنی تم جو ہے میری صورت نہیں دیکھو گے. تو میرے بھائیو اس طرح کے جو ہے بے شمار واقعات ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک عظیم شخصیت تھی جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی. کئی کتابیں جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دنیا والوں کو پیش کی. اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کی جو خاص کر جو فتنہ خلق قرآن کے اندر ان کو آزمایا گیا، جو تکلیفیں ان کو دی گئی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے چھوڑی گئی تمام میراث پر عمل کرنے اور ان کے اخلاق کو اپنانے اور اس طرح کے خودداری اور دنیا سے بیزاری کی اخلاق کی صفات ہمیں اختیار کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.